ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی مکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، اور میں اس کے لیے دعائے رحمت کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ اس شخص کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ سلامت رہا قیامت میں، وہ سلامت رہا قیامت میں، واللہ وہ سلامت رہا قیامت میں۔ پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام، پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے محترم اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم اللہ تعالی سے محبت کرنے والوں کے کچھ واقعات سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعا ہے رب تبارک و تعالی ہم سب کے سینوں کو اپنی محبت سے منور اور روشن فرمائے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک قافلے کے ہمراہ حج بیت اللہ شریف کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں ایک نوجوان حاجی کو دیکھا جو بغیر زاد راہ یعنی بغیر سامان سفر پیدل چل رہا تھا۔ میں نے اس کو سلام کیا اور اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اے نوجوان کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، اسی یعنی اللہ عز و جل کے پاس سے۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اسی اللہ عز و جل کے پاس۔ پوچھا زاد راہ یعنی سامان سفر کہاں ہے؟ بولا اسی کے پاس، اسی کے ذمہ کرم پر ہے، یعنی اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے۔ میں نے کہا یہ طویل راستہ، یہ لمبا راستہ ہے، بغیر توشے یعنی کھانے پینے کی اشیاء کے بغیر یہ طے نہیں ہوگا، تیرے پاس کچھ ہے بھی؟ تو وہ بولا جی ہاں، میں نے گھر سے نکلتے وقت 5 حروف زاد راہ کے طور پر لے لیے تھے۔ پوچھا وہ 5 حروف کون سے ہیں؟ اس نے کہا اللہ عز و جل کا یہ فرمان کاف
کاف ہا یا عین صاد. پوچھا ان حروف سے کیا مراد ہے؟ کہا کاف سے کافی یعنی کفایت کرنے والا، ہا سے ہادی یعنی ہدایت کرنے والا، یا سے پناہ دینے والا، عین سے عالم یعنی جاننے والا، اور صاد سے صادق یعنی سچا. تو جس کا رفیق کافی و ہادی و مودی یعنی پناہ دینے والا اور عالم اور صادق ہو، وہ کیسے ضائع یا پریشان ہو سکتا ہے؟ اور اسے کیا ضرورت ہے کہ زیادہ راہ اور پانی اٹھائے پھرے؟ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس حاجی کا کلام سن کر میں نے اس کو اپنی قمیص پیش کی. اس نے قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا، اے شیخ، دنیا کی قمیص سے بے قمیص رہنا بہتر ہے، کیونکہ دنیا کی حلال چیزوں پر حساب اور حرام چیزوں پر عذاب ہے. جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو اس حاجی نے منہ آسمان کی طرف اٹھایا اور اس طرح مناجات یعنی دعا کرنے لگا، اے وہ پاک ذات جس کو بندوں کی اطاعت سے خوشی ہوتی ہے اور بندوں کے گناہوں سے کچھ نقصان نہیں ہوتا، مجھے وہ چیز یعنی عبادت عطا فرما جس سے تجھے خوشی ہوتی ہے، اور وہ چیز یعنی گناہ معاف فرما دے جس سے تیرا کوئی نقصان نہیں ہوتا. جب لوگوں نے احرام باندھ کر لبیک کہی تو وہ خاموش تھا. میں نے کہا تم لبیک کیوں نہیں کہتے؟ اس نے کہا مجھے ڈر ہے کہ میں کہوں لبیک اور وہ فرما دے لا لبیک ولا سعدیک ولا اسمع کلامک ولا انظر الیک، یعنی نہ تیری لبیک قبول ہے، نہ سعدیک قبول ہے، نہ میں تیرا کلام سنوں اور نہ تیری طرف دیکھوں. پھر وہ چلا گیا. میں نے اس حاجی کو سارے راستے پھر کہیں نہ دیکھا. بالآخر مینا شریف میں وہ نظر آ گیا. اس وقت وہ کچھ عربی اشعار پڑھ رہا تھا. اشعار پڑھنے کے بعد وہ گڑ گڑا کر عرض گزار ہوا، اے اللہ عز و جل، لوگوں نے قربانیاں کی اور تیرا قرب حاصل کیا، اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں جس کے ساتھ تیرا قرب یعنی نزدیکی حاصل کر سکوں سوائے اپنی جان کے. تو اسی کو تیری بارگاہ میں، اسی جان کو تیری بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں، تو اسے قبول فرما. یہ کہنے کے بعد اس حاجی نے ایک چیخ ماری، زمین پر گرا اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پھر یکا یک غیب سے ایک آواز گونج اٹھی، یہ اللہ عز و جل کا پیارا ہے جو عشق الہی کی تلوار سے قتل ہوا ہے. پھر میں نے اس خوش نصیب حاجی کی تجہیز و تکفین کرنے کی سعادت حاصل کی. محبت میں اپنی گھمایا الہی نہ پاؤں، میں اپنا بتایا الہی نہ پاؤں، میں اپنا بتایا الہی رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں پیلا جام ایسا پلایا الہی میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی. میرے دل سے دوں
چاہت مٹا کر الفت میں اپنی فنا یا الہی کر الفت میں اپنی فنا یا الہی تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے میرے غوث کا واسطہ یا الہی میرے غوث کا واسطہ یا الہی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ جب بندہ اللہ تعالی کی محبت میں گم ہو جائے تو وہ دوسروں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ غور کیجئے کہ اس نوجوان حاجی کو اللہ تعالی سے کیسی محبت تھی، کیسی الفت تھی اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکات سے، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر اس نوجوان کا کیسا توکل تھا، کیسا بھروسہ تھا کہ زاد راہ تک ساتھ نہیں لیا، اور محبت الہی میں دوسروں سے بے رغبتی کا عالم یہ تھا کہ جب حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ نے انہیں اپنی قمیص دینا چاہی تو اسے بھی لینے سے انکار کر دیا۔ یقیناً محبت الہی جب کسی کو نصیب ہو جائے تو اسے دنیا و ما فیہا سے بے پرواہ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے اس سے کیسی محبت کرتے ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں جھوٹے معبودوں کی عبادت کی ہوگی، اللہ تعالی قیامت کے دن ان سے فرمائے گا اپنے جھوٹے معبودوں سمیت جہنم میں چلے جاؤ۔ جہنم میں جانے کا ان کو حکم دیا جائے گا تو وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ جہنم کا عذاب دائمی یعنی ہمیشہ کے لیے ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ان کافروں کے سامنے ایمان والوں سے فرمائے گا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو جہنم میں چلے جاؤ۔ اتنا سنتے ہی ایمان والے فوراً جہنم میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ایسے میں عرش الہی کے نیچے سے کوئی ندا دینے والا یہ آیت کریمہ پڑھے گا، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کو ہر شے سے زیادہ محبت اپنے رب سے ہوتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ سے ہوتی ہے، اپنے خالق و مالک سے ہوتی ہے۔ بیان کردہ آیت مبارکہ کی تفسیر صراط الجنان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 264 پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے تمام مخلوقات سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ محبت الہی میں جینا اور محبت الہی میں مرنا ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ اپنی ہر خوشی پر اپنے رب عز و جل کی رضا کو ترجیح دیتے ہیں۔ نرم اور آرام دہ بستروں کو چھوڑ کر بارگاہ نیاز میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سربا سجود ہونا، یاد الہی میں رونا، رضا الہی کے حصول کے لیے تڑپنا، سردیوں کی طویل راتوں میں قیام اور گرمیوں کے لمبے دنوں میں روزے، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا،
उसी की खातिर दुश्मनी रखना, उसी की खातिर किसी को कुछ देना, उसी की खातिर किसी से रोक लेना, नेमत पर शुक्र, मुसीबत पर सब्र, हर हाल में खुदा पर तवक्कुल, अपने हर मुआमले को अल्लाह के सुपुर्द कर देना, अहकाम इलाही में अमल के लिए हमा वक्त यानी हर वक्त तैयार रहना, दिल को गैर की मोहब्बत से पाक रखना, अल्लाह के महबूबों से मोहब्बत और अल्लाह के दुश्मनों से नफरत करना, अल्लाह के प्यारों का नियाजमंद रहना, अल्लाह के सबसे प्यारे रसूल व महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलो जान से महबूब रखना, अल्लाह ताला के कलाम की तिलावत, अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदों को अपने दिलों के करीब रखना, इनसे मोहब्बत रखना, मोहब्बत इलाही में इजाफे के लिए उनकी सोहबत इख्तियार करना, अल्लाह ताला की तादीम समझते हुए उनकी तादीम करना, ये तमाम उमूर और इनके अलावा सैकड़ों काम ऐसे हैं जो मोहब्बत इलाही की दलील भी हैं और उसके तकाजे भी हैं। कल्ब में याद तेरी बसी हो, कल्ब में याद तेरी बसी हो, जिक्र लब पर तेरा हर घड़ी हो, मस्तियों बेखुदी और फना की मेरे मौला तू खैरात दे दे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, सुना आपने कि मोहब्बत इलाही के तकाजे क्या हैं? यानी अगर कोई शख्स मोहब्बत इलाही का दावेदार है तो उसके शब व रोज कैसे गुजरने चाहिए? उसका सर बारगाह इलाही में झुका हुआ होना चाहिए, उसकी आंखें याद इलाही से तर होनी चाहिए, उसका दिल रिज़ाए इलाही के लिए बेकरार होना चाहिए और वो ये सोचता रहे, तगोदो करता रहे, कोशिश करता रहे कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। दिन रोजे में गुजरे तो रातें इबादत में बसर हों। अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वालों के अंदाज भी क्या निराले होते हैं, आइए सुनते हैं। चुनाचे दावत इस्लामी की इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ किताब हिकायतें और नसीहतें सफ़ा नंबर 211 पर है। हजरत सैयदना जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि मैं एक दफा एक पहाड़ में घूम फिर रहा था, जब मैं एक ऐसी वादी के करीब से गुजरा कि जिसमें बहुत से दरख्त, नबातात और फल थे, तो मैंने अल्लाह ताला की कुदरत और हसीन कारीगरी के बारे में गौर व फिक्र करना शुरू कर दिया। इन हजरात की मदनी सोच, इसको मुलाहदा फरमाइए, इसका अंदाजा लगाइए कि ये जब दुनिया के हसीन मनाजिर सब्जाजार भी देखते हैं तो उसको देखकर भी अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत में गौर व फिक्र करने वाले होते हैं। ये होते हैं अल्लाह से मोहब्बत करने वाले। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी इनका फैज़ान नसीब फरमाए। अचानक मुझे एक आवाज़ आई। ये फरमाते हैं कि मैं अल्लाह ताला की कुदरत और हुस्ने कारीगरी में गौर कर रहा था, मुझे एक आवाज़ आई और फिर क्या हुआ? आप फरमाते हैं आवाज़ जब मैंने सुनी तो उस आवाज़ के सबब मेरे आंसुओं को बहना नसीब हुआ और मेरी आतशे इश्क यानी इश्क इलाही की जो आग थी वो भड़क उठी। अल्लाहु अकबर। चुनाचे मैं उस आवाज के पीछे पहाड़ के निचले हिस्से में एक गार के धाने तक पहुंचा। वो कलाम गार के अंदर से सुनाई दे रहा था, यानी आवाज गार के अंदर से आ रही थी। मैं अंदर गया तो वहां एक इबादत गुजार शख्स को पाया जो निहायत कमजोर था। उस पर मकबूलियत के आसार नुमाया थे। मैंने उसको ये कहते हुए सुना, पाक है वो जात जिसने उस शाख के दिलों को अपनी बारगाह में मुनाजात के लिए जिंदा किया और इनको तलबे माश की मुशक्कत से बेनियाज कर दिया। अब वो सिर्फ उसी पर भरोसा करते हैं और
उसने उन्हें अपनी मोहब्बत के लिए चुन लिया तो अब वो सिर्फ उसी के मुश्ताक हैं। जब उसने मुझे महसूस किया तो मैंने कहा अस्सलामु अलैक, ए गमों के रफीक और दुखों के हमनशीन। तो उसने जवाब दिया व अलैकुस्सलाम। आपको किसने उस शख्स का रास्ता दिखाया जिसे खौफे इलाही ने मखलूक से अलहदा कर रखा है और जो अपने नफ्स के मुहासबे की वजह से कलाम में फसाहत से गाफिल है? तो मैंने कहा, जुन्नून मिस्री फरमाते हैं, मैंने कहा कि मुझे गौर और फिक्र की रगबत और पुरअसरार औलिया किराम के बारे में जानने की ख्वाहिश आपके पास लाई है। तो उसने कहा, ए नौजवान, बेशक अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं कि जिनके दिलों में उनके अपने महबूब हकीकी से इंतहाई मोहब्बत असर अंदाज होती है, तो उसके साथ शदीद मोहब्बत की बिना पर उनकी अरवाह आलमे मलकूत में सैर करती हैं और अल्लाह अज़्ज़ व जल के जमाशुदा खजानों को देखती हैं तो ज़ाते बारी तआला उनको अपने जमाल का मुशाहिदा करवाती है और वो उसको इस तरह देखते हैं कि उनके दिल उसकी मोहब्बत में आबाद होते हैं और उनकी अरवाह उससे मुलाकात के लिए उड़ती रहती हैं। वो दुनिया और आखिरत के बादशाह हैं। फिर उस शख्स ने रोना शुरू कर दिया और दुआ की, या अल्लाह अज़्ज़ व जल इन औलिया किराम जैसे आमाल की मुझे भी तौफीक दे और मुझे भी इनके साथ मिला दे। फिर उसने एक जोरदार चीख मारी, जमीन पर गिरा और उसकी रूह कफ़से उनसरी से परवाज कर गई। अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम, ये खाइफीन की सिफात हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला से डरने वालों की सिफात हैं और आरफीन की अलामात हैं। रहे जिक्र आठों पहर मेरे लब पर, रहे जिक्र आठों पहर मेरे लब पर, तेरा या इलाही, तेरा या इलाही। मेरी जिंदगी बस तेरी बंदगी में ही, ऐ काश गुजरे सदा या इलाही। न हो अश्क बर्बाद दुनिया के गम में, न हो अश्क बर्बाद दुनिया के गम में, मोहब्बत के गम में, मुहम्मद के गम में रुला या इलाही। मुझे औलिया की मोहब्बत अता कर, मुझे औलिया की मोहब्बत अता कर, तू दीवाना कर गौस का या इलाही। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, यकीनन हमें भी अपने अंदर अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने एक बार अपने नबी हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, ए दाऊद अलैहिस्सलाम, अगर तू मुझसे मोहब्बत करना चाहता है तो दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल से निकाल दे, दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल से निकाल दे। अल्लाह अकबर। क्यों? इसलिए क्योंकि मेरी और दुनिया की मोहब्बत एक दिल में जमा नहीं हो सकती। ऐ दाऊद अलैहिस्सलाम, जो मुझसे मोहब्बत करता है वो रात तो मेरे हुजूर तहज्जुद अदा करता है, जबकि लोग सो रहे होते हैं। वो तन्हाई में मुझे याद करता है, जब गाफिल लोग मेरे जिक्र से गफलत में पड़े होते हैं। वो मेरी नेमत पर शुक्र अदा करता है, जबकि भूलने वाले मुझसे गफलत इख्तियार करते हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला की मोहब्बत का चिराग अपने दिल में रोशन करने के लिए और अल्लाह वालों की अल्लाह से मोहब्बत के निराले अंदाज जानने के लिए दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ किताब अल्लाह वालों की बातें पढ़ना बेहद मुफीद है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस किताब की अब तक 5 जिल्दें शाया हो चुकी हैं और इस किताब में बहुत सारे
اولیاء کرام، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار، ان کی زندگی اور اس کے نمایاں واقعات، ان کی کرامات، ان کے فرامین، شرعی احکامات کی پاسداری، محبت الہی کے نرالے انداز و واقعات کو بہت ہی جامع اور خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ تمام اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا ہے کہ نہ صرف خود اس کتاب کا مطالعہ کیجئے بلکہ دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی ترغیب دلائیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے اب اللہ عز و جل سے محبت کرنے والے نیک بندوں کے کچھ مزید واقعات سنتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حال میں آتے دیکھا کہ انہوں نے مینڈے کی کھال کمر پر لپیٹ رکھی ہے، تو ارشاد فرمایا اس شخص کی طرف دیکھو جس کے دل کو اللہ تعالی نے روشن کر دیا ہے۔ بے شک میں نے اس کو اس کے والدین کے پاس دیکھا کہ وہ اسے بہترین کھانا کھلاتے اور عمدہ ترین مشروبات پلاتے تھے۔ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس کا یہ حال ہو گیا ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مروی ہے کہ ایک اعرابی نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ رسول اکرم شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کا پوچھنے والا حضور علیہ السلام سے سوال کر رہا ہے، متی الساعہ، آقا قیامت کب آئے گی؟ حضور فرما رہے ہیں قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو عرض گزار ہوئے حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ میں نے اس کے لیے بہت زیادہ نفلی نمازیں اور نفلی روزے تو جمع نہیں کیے، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احبہ، یعنی آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اب میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کر لیں کہ ہمیں محبت کس سے ہے؟ ہمارے دل کے اندر کون جلوہ گر ہے؟ جو اللہ والے تھے ان کے انداز کیا تھے؟ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنی کیفیت کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، حضور کی اپنی حضور سے جو محبت ہے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ جین خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر، کہ مدینہ جن کا دیار ہے، جین خلق کہتی ہے مصطفیٰ۔ اللہ والوں کے یہ انداز ہوں، ان کے دل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے گنجینے ہوں، رب تبارک و تعالی سے محبت ہو، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ اور ہمیں کس سے محبت ہے؟ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم کیا غور کرتے ہیں؟ ہم کس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں؟ ہم کس چیز کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے کیا ہم کوشش کرتے ہیں؟
کیا ہم اپنا ذہن بناتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہو؟ ہم دن رات ایک ہی چیز سوچ رہے ہیں، مال 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 مال، پیسہ 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 پیسہ۔ اس کی حلال کمانا بڑی سعادت مندی کی بات ہے، لیکن دن رات مال کی محبت میں گم رہنا یہ سعادت مندی کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ محبوبین کے کیا واقعات تھے سماعت فرمائیے۔ اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ اکبر، اللہ ہمیں ان کا صدقہ عطا فرمائے۔ مروی ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جناب علیہ السلام کا 3 آدمیوں پر سے گزر ہوا جن کے بدن کمزور تھے اور رنگ بدلا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اس حال کا سبب کیا ہے؟ یعنی کمزوری ہے، بدن کمزور ہے، رنگ بدلا ہوا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کا یہ حال کیا سبب ہے اس کا، یہ کیوں ہو گیا؟ تو انہوں نے عرض کی دوزخ کی آگ کا خوف۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پر حق ہے کہ خائفین کو جہنم سے امان نصیب کرے۔ پھر آپ علیہ السلام کا گزر ان کے علاوہ دیگر 3 اشخاص پر سے ہوا جو ان سے بھی زیادہ کمزور تھے اور رنگ ان سے بھی زیادہ بدلا ہوا تھا۔ آپ نے ان 3 افراد سے پھر استفسار فرمایا جن کو آپ دوبارہ ملے تھے، ان سے پوچھا کہ تمہاری اس حالت کا سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا جنت کا شوق۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا اللہ پر حق ہے کہ وہ تمہیں عطا کرے جس کے تم امیدوار ہو۔ پھر آپ علیہ السلام 3 اور آدمیوں کے پاس سے گزرے جو سابقہ دونوں گروہوں سے زیادہ کمزور اور متغیر رنگ والے تھے۔ ان کے چہروں پر گویا نور کے آئینے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تمہاری اس حالت کا سبب کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کی کاز کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے 3 بار کہا تم ہی مقرب ہو، تم ہی مقرب ہو، تم ہی مقرب ہو، یعنی اللہ کا زیادہ قرب تم لوگوں کو ہی حاصل ہے۔ قلب میں یاد تیری بسی ہو، قلب میں یاد تیری بسی ہو، ذکر لب پر تیرا ہر گھڑی ہو، مستیوں بے خودی اور فراقی میرے مولا تو خیرات دے دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے اللہ تعالی سے محبت کرنے والوں کا محبت الہی میں کیا حال ہوا کرتا تھا۔ یہ حضرات حقوق اللہ اور حقوق العباد کی کس قدر پاسداری کیا کرتے تھے، نیکیوں کی طرف رغبت اور گناہوں سے کیسی نفرت کیا کرتے تھے۔ عبادت الہی کی کثرت انہیں کمزور اور نڈھال کر دیا کرتی تھی اور ان کے رنگ تبدیل کر دیا کرتی تھی۔ آج ہم اپنی حالت پر غور کریں کہ نیکیاں پلے نہیں اور گناہوں کا بازار اس قدر گرم ہے کہ الامان والحفیظ بدقسمتی سے لوگوں کی بھاری اکثریت بے عملی کا شکار ہے۔ نہ تو حقوق العباد کی ادائیگی کا پاس ہے، نہ ہی حقوق اللہ کی پاسداری کا کوئی احساس۔ نیکیاں کرنا نفس کے لیے بے حد دشوار اور ارتکاب گناہ بے حد آسان ہو چکا ہے۔ مسجدوں کی ویرانی اور گناہوں بھری مخلوط تفریح گاہوں کی آباد کاری دین کا درد رکھنے والوں کو گویا خون کے آنسو رلاتی اور تڑپا کے رکھ دیتی ہے۔ ٹی وی، ڈش انٹینا، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور کیبل کا غلط استعمال کرنے والوں کی تعداد بھی کچھ کم نہیں ہے۔ تکمیل ضروریات اور حصول سہولیات کی حد سے زیادہ جد و جہد نے مسلمانوں کی بھاری تعداد کو فکر آخرت سے یکسر غافل کر دیا ہے۔ گالی دینا، تہمت لگانا، بدگمانی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، لوگوں کے عیب جاننے کی جستجو میں اور ٹو میں لگے
رہنا, لوگوں کے عیب اچھالنا, جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی کرنا, جھوٹے وعدے کرنا, کسی کا مال نہ حق کھانا, خون بہانا, کسی کو بلا اجازت شرعی تکلیف دینا, قرض دبا لینا, کسی کی چیز عاریتاً یعنی وقتی طور پر لے کر واپس نہ کرنا, مسلمانوں کو برے القاب سے پکارنا, ان کی چیز اسے ناگوار گزرنے کے باوجود بلا اجازت شرعی استعمال کرتے رہنا, شراب پینا, جوا کھیلنا, چوری کرنا, بدکاری کرنا, فلمیں ڈرامے دیکھنا, گانے باجے سننا, سود اور رشوت کا لین دین کرنا, ماں باپ کی نافرمانی کرنا, انہیں ستانا, امانت میں خیانت, بدنگاہی کرنا, عورتوں کا مردوں کی اور مردوں کا عورتوں کی مشابہت یعنی نکالی کرنا, بے پردگی, غرور و تکبر, حسد, ریاکاری, اپنے دل میں مسلمانوں کا بغض و کینہ رکھنا, غصہ آ جانے پر شریعت کی حدوں کو توڑ ڈالنا, گناہوں کی حرص, حب جا, بخل, خود پسندی وغیرہ معاملات ہمارے معاشرے میں بڑی بے باکی کے ساتھ کیے جاتے ہیں, اور اس کے باوجود ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں. ذرا سوچئے, کیا اللہ تعالی عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والوں کی گفتار, ان کا طرز زندگی اور کیا ان کا انداز ایسا ہوا کرتا ہے؟ شیخ طریقت امیر اہل سنت ایسے نادانوں کو سمجھاتے ہیں اور نصیحت کے مدنی پھول ارشاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں, بے نبادی رہیں, کچھ نہ روزے رکھیں, ان کو کس نے کہا عاشقان رسول جو کہ گانے سنیں فلم بھی نہیں کریں, ان کو کس نے کہا عاشقان رسول بدنگاہی کریں, بد کلامی کریں, ان کو کس نے کہا عاشقان رسول کھائیں رزق حرام ایسے ہیں بد لگام, ان کو کس نے کہا عاشقان رسول عہد توڑا کریں, جھوٹ بولا کریں, ان کو کس نے کہا عاشقان رسول جو ستاتے رہیں, دل دکھاتے رہیں, ان کو کس نے کہا عاشقان رسول چغلیوں تہمتوں میں جو مشغول ہوں, ان کو کس نے کہا عاشقان رسول گالیاں جو بکیں عیب بھی نہ ڈھکیں, ان کو کس نے کہا عاشقان رسول. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچائے اور اپنی محبت عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل گناہوں سے بچنے کا ذہن بنتا رہے گا, اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت پانے کی کوشش کرنے کی ہم سعی کریں گے, اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے. دعا ہے مالک کریم ہم سب کو اپنی محبت کا جام عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایمان پر